وہ صحابہ اکرام تھے، وہ مسلمان تھے، بہادر مسلمان تھے۔ آئے مسلمانوں، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ایک چوہے اور بلی سے ڈر جاتے ہو۔ اگر تمہارے سامنے بلی نکل جائے راستہ کاٹ دے، بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ پرندہ نکل جائے، پرندہ اڑ کر کے بائیں مڑ گیا، اب نہیں جا سکتے ہیں۔ آئے مسلمانوں، بزدل نہ بنو، بہادر بنو، بہادر بنو۔ صحابہ اکرام بہادر تھے۔ موت سے تو وہ ڈرتے ہیں جو زندگی کے غلام بن جائے، اور زندگی جن کی غلام بن جائے میرے بھائیوں، وہ موت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ موت سے سب کو آنا ہے، دنیا کے اندر موت سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ پوری دنیا مل کر کے بھی اگر بچانا چاہے تو موت سے ایک منٹ بھی نہیں بچا سکتی ہے، اور اگر پوری دنیا مارنا چاہے تو ایک منٹ کے لیے بھی موت نہیں دے سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، مرنا تو سب کو ہے، موت تو حال میں آنا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی موت سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ آئے نبی، آپ لوگوں میں اعلان کر دے، آپ لوگوں میں کہہ دے، تمہیں جہاں بھاگنا ہے بھاگ جاؤ، جہاں جانا ہے چلے جاؤ، جہاں چھپنا ہے چھپ جاؤ۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، جہاں فرار ہونا ہے ہو جاؤ، لیکن یاد رکھو تمہاری موت کا ٹائم ہو گیا ہے۔ موت تم کو ہر حال میں پکڑ کر کے رہے گی۔ ایک آدمی ہے، ہم سب کو اس کا نام سنا ہے، نام ہے اس کا وجے مالیہ۔ یہ کون آدمی ہے بھائی؟ ہندوستان کی بینکوں کا کروڑوں اور اربوں خربوں روپیہ لے کر کے یہ باہر بھگ گیا ہے۔ میرے خیال سے یہ لندن یا امریکہ میں ہے، پولیس نہیں لا پا رہی ہے۔ کیوں؟ ملک بدل گیا۔ جب ملک بدل جاتا ہے تو قانون بدل جاتے ہیں، ملک بدل جاتا ہے، سسٹم بدل جاتا ہے، ملک بدل جاتا ہے۔ ایک ملک کی پولیس اپنے ملک کے مجرم کو دوسرے ملک کے اندر پکڑ نہیں سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، قانون بدل جاتے ہیں، ملک بدلنے سے لا بدل جاتا ہے، لیکن موت کا قانون ایسا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جہاں بھاگنا ہے بھاگ جاؤ، جہاں جانا ہے چلے جاؤ، جہاں دوڑنا ہے دوڑ جاؤ، اور یاد رکھو اگر تمہاری موت کا ٹائم ہو گیا ہے تو موت کی پولیس تمہیں ہر حال میں پکڑ کے رہے گی، موت کی پولیس سے بچ نہیں سکتی۔ ملاقی کو تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ تم مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت، مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، یدرککم الموت، موت تم کو وہاں بھی ڈھونڈ کر کے رہے گی۔ موت ہر حال میں آنا ہے، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا ہے، موت ہر حال میں آ کر کے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ٹیسٹ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ غریب کو بھی مرنا ہے، پیسے والے کو بھی مرنا ہے، کالے کو بھی مرنا ہے، گورے کو بھی مرنا ہے، نوکری کرنے والے کو بھی موت آئے گی، اور کاروبار کرنے والے کے لیے بھی موت مسلم ہے۔ الغرض موت سے کوئی دنیا کے اندر بھاگ نہیں سکتا ہے، موت کے فرشتے پکڑ کر کے رہیں گے، اور میرے بھائیوں، موت آنے کے بعد کوئی کام نہیں آتا ہے۔ یہ مال، یہ دولت، یہ پیسہ دنیا کے اندر رکھا رہ جائے گا، اگر کچھ کام آنے والا تو وہ آپ کے عمل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ انسان کا مال کیا ہے؟ کھا لے اور ہضم کر لے، پہن لے اور بوسیدہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دے، یہی تو انسان کا مال ہے۔ مرنے کے بعد آپ کا مکان آپ کے کام آنے والا نہیں ہے، آپ کا پیسہ آپ کے کام آنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر بڑے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں، کلکتہ چلے آؤ، میڈیکل سائنس کتنی زیادہ ترقی پر ہے، آپ کے کلکتہ کے اندر کتنے بڑے بڑے ہاسپٹل ہوں گے، ہر بیماری کا علاج وہاں پر موجود ہے۔ آپ کی اگر آنکھ نہیں ہے تو دوسری آنکھ لگائی جا سکتی ہے، آپ کی اگر کڈنی فیل ہو گئی ہے دوسری کڈنی لگائی جا سکتی ہے، آپ کا اگر پیر ٹوٹ گیا ہے دوسرا پیر لگایا جا سکتا ہے۔ ہر بیماری کا علاج دنیا کے اندر ہے، لیکن میرے بھائیوں کوئی بھی ڈاکٹر اور
کوئی بھی ہاسپٹل یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے میرے پاس ایک ایسی دوا ہے، میرے پاس ایک ایسا انجیکشن ہے، اگر کھا لو گے تو موت نہیں آئے گی، اگر میں وہ انجیکشن لگا دوں گا تو موت نہیں آئے گی۔ نہیں نہیں، موت تو ہر حال میں آنا ہے۔ آپ کے مٹیا برج کے اندر اتنے پیسے والے ہوں گے، ان کے بارے میں تھوڑی آواز بڑھائی۔ مٹیا برج کے اندر اتنے پیسے والے بھی ہوں گے، دراصل ایسا ہوتا ہے آواز جب تیز ہوتی ہے پھر لوگ بات بیچ میں اس کو کم کر دیتے ہیں تو بیلنس آواز کا بگڑ جاتا ہے۔ آواز جو شروع سے ہے آخر تک آپ نہیں رکھیں۔ مٹیا برج کے اندر اتنے پیسے والے ہیں، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اگر وہ چاہے تو پورا مٹیا برج خرید لے، پورا کلکتہ خرید لے۔ ٹھیک ہے، مٹیا برج خرید سکتے ہو، کلکتہ خرید سکتے ہو، ہوائی جہاز خرید سکتے ہو، لیکن دنیا کے اندر کوئی اتنا بڑا پیسے والا نہیں ہے جو یہ کہتے میں موت کے فرشتوں کو خریدوں۔ نہیں، موت کے فرشتوں کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ کل تک جو آدمی عمدہ صابن سے اور شیمپو سے نہایا کرتا تھا، مرنے کے بعد کوئی شیمپو نہیں، کوئی صابن نہیں لگایا جائے گا، ایک آدمی غسل دینے کے لیے آئے گا۔ آج جو کوٹ پہنا کرتا ہے، مہنگی شیروانیاں پہنا کرتا ہے، مہنگا کپڑا پہنا کرتا ہے، مرنے کے بعد 3 کپڑے اور 4 کپڑوں میں اس کو کفن دیا جائے گا۔ آج جو مہنگی کاروں سے چلتا ہے، ہوائی جہاز سے سفر کرتا ہے، مرسڈیز سے چلتا ہے، فارچونر سے چلتا ہے، مرنے کے بعد کوئی کار نہیں، 4 لوگوں کے کندھوں کا سہارا دے کر اسے قبرستان پہنچایا جائے گا اور 2 گز کی زمین کے اندر دفن کیا جائے گا۔ وہاں کوئی لائٹ نہیں ہے، وہاں کوئی پنکھا نہیں ہے، وہاں کوئی اے سی نہیں ہے، وہاں صرف اندھیرا ہے اور اس اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں آدمی کو جب اٹھایا جاتا ہے اور قبرستان کی طرف لوگ لے جاتے ہیں، اگر وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے قدمونی، اے لوگوں مجھے جلدی لے چلو، قدمونی، اے لوگوں مجھے جلدی لے چلو۔ لیکن اگر وہ مرنے والا نیک نہیں ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، بے دین ہوتا ہے تو کہتا ہے این تذهبون بها، اے لوگوں مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو، این تذهبون بها، اے لوگوں مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو۔ اور جب اسے قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ دفن کرنے کے بعد لوٹتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں کے قدموں کی آواز اس کو سنائی دیتی ہے۔ آج میرا بیٹا بھی چھوڑ کر کے جا رہا ہے، آج میرے دوست میرے یار بھی چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، میں جن کے ساتھ چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھا کرتا تھا، جن کے ساتھ کروڑوں کی ڈیلنگ کیا کرتا تھا، آج وہ دوست بھی میرے ساتھ کوئی کام نہ آئے، پوری زندگی مال اور پیسے میں گزار دی، وہ پیسہ بھی کام نہیں آیا۔ میرے بھائی اگر کچھ کام آنے والا ہے تو وہ آپ کے عمل ہے، وہ آپ کی نمازیں ہیں، وہ آپ کے روزے ہیں، وہ آپ کی نیکیاں ہیں، وہ آپ کے صدقہ و خیرات ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے تو ثواب کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو ثواب پہنچنا رہتا ہے۔ آئے مسلمانوں، آئے کلکتہ کے لوگوں، آئے مٹیا پورش کے لوگوں، کان کھول کر کے سنو، مرنے کے بعد 3 چیزوں کے ذریعے ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ پہلی چیز صدقۃ جاریہ، دنیا کے اندر صدقہ جاریہ کر کے گیا، مسجد بنوا دی، مسجد میں پیسہ لگا دیا، جب تک مسجد کے اندر نمازی نماز پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ مدرسے میں پیسہ لگا دیا، ایک آدھ کمرہ بنوا دیا، قرآن بٹوا دیے، جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، جب تک مدرسے میں لڑکے پڑھتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کر کے گیا ہوں، او علم ينتفع به، کوئی نیک بات کسی کو بتا کر کے جائے، میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں اور اگر میری ایک بات بھی آپ کے دل کو چھو جائے
آپ عمل کر لیں میرے بھائیوں. جب تک آپ عمل کرتے رہیں گے اور آپ وہ بات کسی دوسرے کو بتائیں اور وہ دوسرا بھی اگر اس پر عمل کرتا رہے گا تو مرنے کے بعد بھی مجھے ثواب ملتا رہے گا. او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا, نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا اور وہ مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہی ہے, مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا. آئے میرے بھائیوں, آئے کلکتہ کے لوگوں, اگر مرنے کے بعد ثواب چاہیے تو اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے جاؤ. اگر مرنے کے بعد ثواب چاہیے دین کی باتیں لوگوں کے درمیان پھیلا کر کے جاؤ. اگر مرنے کے بعد ثواب چاہیے اپنی اولاد کو نیک بناؤ, دیندار بناؤ, اپنی اولاد کو عالم دین بناؤ, اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤ. وہ آپ کو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے نیک دعا کو کر سکے, جنت کی دعا تو کر سکے. آئے اللہ میرے باپ کو جنت دے, آئے اللہ میری ماں کو جنت دے, وہ کم سے کم آپ کے لیے دعا کر سکے. اللہم اغفر لحجنا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا. لیکن اے مسلمانوں, تمہیں رات میں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ تمہارا بیٹا آج بیڑی پی رہا ہے, شراب پی رہا ہے, سگریٹ پی رہا ہے اور باپ کو معلوم ہے, تو چین کی نیند کیسے سو جاتا ہے؟ آئے میری ماں, تم نے اپنے بیٹوں کو کون سا دودھ پلایا؟ تم نے اپنے بیٹوں کو پیدا ہی اسی لیے کیا کہ تمہارا بیٹا شراب خانوں کو تالا لگائے. آج یہ مسلمان نوجوان شراب خانوں کو آباد کر رہا ہے. جاؤ کلکتہ کے بار کے اندر اور کلکتہ کے شراب خانوں میں آپ کو سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی نظر آئے گی. آئے مسلمانوں, تمہیں ہو کیا گیا؟ تمہاری جواری بیٹی ڈانس کرتی ہے اور اپنی ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیتی ہے اور لاکھوں لوگ اسے دیکھتے ہیں, تو بھی دیکھتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے. دیکھو میری بیٹی کے اتنے لائکس ہو گئے, اتنے ویوز ہو گئے, اتنے کمنٹ ہو گئے. میرے بھائی یہ ہمارا حال ہے. کن کن خرابیوں کو ذکر کیا جائے, کن کن چیزوں کو بیان کیا جائے. مجھے تو بس فارسی کا وہ شعر یاد آ رہا ہے, تلے ہما داغ داغ شد تم بہ کجا کجا نہم. ایک زخم تو چھوڑو, دل پورا زخمی ہے, جسم پورا زخمی ہے اور درد حیران ہے, اٹھے تو کہاں سے اٹھے. یہ ہمارا کہا جائے کہ نماز پڑھو, نہیں مولانا صاحب فجر میں آنکھ نہیں کھل پاتی. ارے اللہ کے بندے بغیرت, جب تو سوتا ہے صبح کے 3 بجے رات بھر یوٹیوب چلا رہا ہے, فیس بک چلا رہا ہے, انسٹاگرام چلا رہا ہے, اور جب صبح کے 3 بجے تو سوئے گا, اللہ کے بندے یہ بتا تیری آنکھ کہاں سے کھلے گی؟ آج مسلمان نوجوان, مجھے میرے دوست نے بتایا کہ غالباً یوٹیوب کے اوپر یا انسٹاگرام کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے ریلز ہوتے ہیں نا گانے کے, مجھے بتایا کہ اس میں سب سے زیادہ جن لوگوں کے ریلز دیکھے جاتے ہیں, جو لڑکے اور لڑکیاں سب سے زیادہ پاپولر ہیں, وہ غیر مسلم تو بعد میں ہیں, اس سے پہلے مسلمان. میرے بھائیوں بتاؤ یہ ہے یا نہیں؟ میں تو انسٹاگرام نہیں چلاتا, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. نہ میں فیس بک چلاتا ہوں, مجھے اتنا زیادہ معلوم ہے, اور اگر نہیں معلوم ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو چیزوں سے محفوظ کیا ہوا ہے. آج یہ مسلمانوں کا حال ہے. ان کی بیٹیاں ڈانس کر رہی ہیں, گانے گا رہی ہیں, اور یہ باپ بڑا خوش ہوتا ہے. میرے بھائیوں, اپنے حالات کا جائزہ لو, اللہ کی طرف دوڑو, اللہ کے بن جاؤ, اور موت کی تیاری کرو. مرنا حقیقی زندگی نہیں ہے جو موت کے بعد, یہ تو 3 دن کی زندگی ہے. کم مر جاؤ نہیں پتا ہے. ابھی مجھے صابر صاحب پرسوں میری فون پہ بات ہو رہی تھی, غالباً نرسوں, انہوں نے کہا میں ایک جنازے سے آ رہا ہوں, میری مسجد کے اندر عجیب موت ہوئی. میں نے کہا کیا؟ کہا ایک آدمی نماز پڑھنے گیا اور نماز پڑھ کے لوٹ ہی رہا تھا کہ اس کی موت ہو گئی. میرے بھائیوں, موت تو اتنی خطرناک چیز ہے, یہ بھی نہیں پتا کہ جلسے سے گھر لوٹ پاؤ نہ لوٹ پاؤ. میں 1500 کلومیٹر سے آیا ہوں, آ تو گیا ہوں, اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ لوٹ بھی پاؤ نہ لوٹ پاؤ. میرے بھائیوں, موت کی تیاری کرو, موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو. موت کب آ جائے کوئی نہیں جانتا.
یہاں ماں باپ زندہ رہتے ہیں، جوان بیٹے مر جاتے ہیں، موت کی تمنا کرنے والے زندہ رہتے ہیں، اور جن کو زندگی سے پیار ہے موت ان کو اپنے پاس بلا لیتی ہے۔ کب مر جاؤ، کب موت آ جائے میرے بھائیو کچھ نہیں پتا ہے۔ موت کے بعد اگر کوئی چیز آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، اللہ کے نبی فرما چکے ہیں یہ 3 چیزیں ہیں، صدقہ جاریہ کر کے جاؤ، یا کوئی نیک بات پہنچا کر کے جاؤ، اولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد بنا کر کے جاؤ جو تمہارے لیے دعا کرے، جو گانے نہ گائے، جو ڈانس نہ کرے، جو انسٹاگرام پر ریل نہ بنائے، جو بے حیائی کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ تمہارے لیے دعا کرے، تمہارے لیے مغفرت کرے۔ میرے بھائیو اپنے بچوں کو ایسا بناؤ۔ آج تمہارا بیٹا ڈاکٹر تو بن گیا، تمہارا بیٹا انجینئر تو بن گیا، تمہارا بیٹا ڈاکٹر تو بن گیا، لیکن ذرا اپنے بیٹے سے پوچھو کیا اسے جنازے کی دعا بھی آتی ہے؟ جب وہ آپ اپنے باپ کا جنازہ پڑھے گا، اپنے باپ کے جنازے میں کون سی دعا پڑھے گا، اپنے باپ کے لیے استغفار کیسے کرے گا؟ تیری اولاد کو بھی یہ بھی نہیں معلوم ہے اور جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائی اپنی اولاد کو نیک بناؤ، دیندار بناؤ۔ لیکن آج لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ گھر میں بچہ پیدا ہوا، گھر میں لڑکا پیدا ہوا، مولانا صاحب نے کہا ایسا کرو اس کو عالم بنا دو۔ نہیں، عالم نہیں بناؤں گا، عالم بناؤں گا، 5,000 اور 7,000 میں امامت کروائے گا، چندہ مانگنے جائے گا۔ میں اس کو عالم نہیں، اس کو ڈاکٹر بناؤں گا، اس کو دنیا کی اعلیٰ تعلیم، دنیا کی تعلیم حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس سے بھی پہلے میرے بھائیوں دین کی تعلیم حاصل کرو۔ تو باپ کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر نہیں بناؤں گا، انجینئر، میں اپنے بیٹے کو عالم نہیں ڈاکٹر انجینئر بناؤں گا۔ بنا دیا، اس کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، اپنی کار سے لوٹ رہا ہے، کلینک بند کر کے گھر آ رہا ہے، ہائی وے پر ہے اور اپنی کار کو چلا رہا ہے، اسٹیئرنگ پر ہاتھ ہے، اس کی کار ہلکی سی ڈس بیلنس ہوئی اور ایک لاری میں، ٹرک میں اس کی کار کی ٹکر ہو گئی اور اسی موقع پر وہ ڈاکٹر مر گیا، آن دا اسپاٹ اس کی موت ہو گئی۔ اگلے دن اس کا جنازہ رکھا ہوا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر آئے ہوئے ہیں، لیکن اس ڈاکٹر کا جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی انجینئر نہیں، کوئی وزیر اعظم نہیں، کوئی وزیر اعلیٰ نہیں، اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے وہی 5,000 میں امامت کروانے والا مولوی ہی آئے گا۔ تمہارے انجینئروں کا جنازہ پڑھانے والا بھی مولوی ہوگا اور تمہارا نکاح بھی پڑھانے والا مولوی ہی ہوگا، تمہارے لیے دعا کرنے والا بھی مولوی ہوگا، جو تمہارے جنازے کے پاس کھڑا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہ میرے ہمارے زندوں کو، ہمارے مردوں کو معاف کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو جنت نصیب فرما۔ وہ مولوی ہی ہوگا۔ میرے بھائیوں اپنی اولاد کو نیک بناؤ، ان کو عالم دین بناؤ، دین کا علم دو۔ میرے بھائیوں ہمارے اولاد کی یہاں سب سے بڑی کمی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا شہر کلکتہ اتنا بڑا شہر ہے، جماعت اہل حدیث کے اندر کتنے عالم ہوں گے؟ لیکن اتنے نہیں ہوں گے جتنے شہر کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں موت کب آ جائے نہیں، آخرت کی تیاری، اپنی نمازوں کے ذریعے اپنی آخرت کی تیاری کرو، اپنے اعمال کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اپنی دینداری کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو۔ یہ دنیا کی چاندنی یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، آج دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، صبح ہوتی ہے دنیا، شام ہوتی ہے دنیا، دنیا دنیا دنیا، یہ دنیا کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کی جگہ ہے، یہ فراڈ کی جگہ ہے۔ یہاں بیٹا بھی کام نہیں آتا ہے، یہاں بیوی بھی مرنے کے بعد چارہ صبح کی خاموش جائے گی، یہاں رشتہ دار بھی کام نہیں آتے ہیں۔ یہ دھوکے کی جگہ ہے، یہ مچھلی کا، یہ پانی کا بلبلا ہے، یہ مچھر کا پر ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، میرے بھائیوں کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟
غور کرو اے مٹیا برج کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے، اس دنیا کی اوقات کیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک بکری کا مرا ہوا بچہ، مجھے اللہ ایک بکری کا مرا ہوا بچہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا۔ جب بھی نبی کا نام آئے تو کیا کہے؟ کیا کہے؟ نہیں، مجھے وہ آواز نہیں آئی جو اور آنا چاہیے۔ کیا کہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کے راستے سے گزرتے ایک بکری کا مرا ہوا بچہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے۔ آئے مسلمانوں سنو اور اپنے ایمان کا محاسبہ کرو۔ آج اس مال کے لیے بھائی بہن کی جائیداد کھا رہا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا حق کھا رہا ہے۔ آج اس مال کے لیے نمازوں کی دھجیاں اور اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں دنیا کے لیے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ امام کائنات گزر رہے ہیں، ایک بکری کا مرا ہوا بچہ اللہ کے نبی کو نظر آیا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ وہیں پر ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، اور جو وہ بکری کا مرا ہوا بچہ تھا اللہ کے نبی اس کا کان پکڑتے ہیں۔ صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں آئے میرے صحابہ یہ بتاؤ کون ہے جو ان بکری کا مرا ہوا بچہ، یہ جو بکری کا سڑا ہوا گلا ہوا جس کے اندر سے بدبو نکل رہی ہے، کون ہے جو یہ بکری کا مرا ہوا بچہ مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا، 1 روپے میں خریدے گا؟ ہم اور آپ گوشت کھانے کے بڑے شوقین ہیں، ہر آدمی گوشت کھاتا ہے، کھانا بھی چاہیے، لیکن یہ بتاؤ کوئی آدمی مرے ہوئے بکرے کا گوشت کھا لے گا؟ نہیں۔ سب سے مہنگا بکرا ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں شاید 600 یا 700 روپے کلو آپ کے یہاں ہوگا، لیکن کوئی آدمی آئے اور آپ کو بکرے کا گوشت دے اور کہے بھائی یہ اس بکرے کا گوشت ہے جو مرا ہوا تھا، میرے گھر میں پراتا مر گیا اور میں نے اس کو کاٹا، یہ اس کا گوشت آپ کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، وہ اگر آپ کو گوشت کے ساتھ 100 روپے بھی دے تب بھی آپ کو گوشت کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگے۔ بولو مسلمانوں، ہو گیا؟ نہیں ہوگے؟ نہیں ہوگے۔ اللہ کے نبی نے اس بکری کے مرے ہوئے بچے کا کان پکڑا اور فرمایا آئے میرے صحابہ کون ہے جو یہ بکری کا مرا ہوا بچہ مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ کہتے اللہ کے نبی 1 درہم تو دور کی بات ہے، اگر اسے فری میں دیا جائے فری میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، یہ سڑ گیا ہے، مر گیا، اس کے اندر سے بدبو نکل رہی ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا وہ غور سے سنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، آئے میرے صحابہ تمہاری نظروں میں اس دنیا کی جو حیثیت ہے، اس دنیا کا جو مقام ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ بیکار ہے، بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ کہیں گزری۔ اوہ لوگوں، کس دنیا کے دیوانے ہو، کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ ہمارے نبی کا تو حال اس دنیا کے اندر یہ تھا، اللہ کے نبی ایک کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے نام رسول اللہ علی حصیر، اللہ کے نبی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ جب آپ سو کر کے اٹھتے ہیں صحابہ نے دیکھا آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات بنے ہوئے ہیں، نشان بنا ہوا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں لَقَدِ اتَّخَذْنَا لَكَ بِطَانًا، آئے اللہ کے نبی آپ نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، آپ اس کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر آرام کر رہے ہیں۔ آئے اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں ہم آپ کے لیے ایک نرم گرم بستر کا انتظام کر دیں، ایک اچھا سا بستر آپ کے لیے بنوا دیں۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا نہیں نہیں صحابہ، میرے لیے دنیا کے اندر کیا ہے، مالی وللدنیا انا کراکب استظل تحت الشجرہ راح ثم ترکها
آئے میرے صحابہ میں تو دنیا میں مسافر کی طرح ہوں. ایک پیڑ ایک درخت نظر آیا, اس کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا. میری مثال تو دنیا میں مسافر کی طرح ہے. ایک پیڑ نظر آیا, میں اس کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا. راحا ثم ترکھا, اور پھر سو کر کے اٹھا, آگے بڑھ گیا اور اس پیڑ کو چھوڑ دیا. میرے لیے دنیا کی یہی حیثیت ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, آئے لوگوں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ, اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا. یہ دنیا کیا ہے, کب موت کے فرشتے آ جائیں میرے بھائیوں کوئی نہیں جانتا ہے. آئے مسلمانوں, آج تم بدعمال ہو گئے ہو, آج تمہارے اندر سے ایمان نکل گیا ہے, اسی لیے تمہیں مارا جا رہا ہے, تمہیں پیٹا جا رہا ہے. آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں, تھوڑی لمبی حدیث ہے. پہلے اس حدیث کو پڑھوں گا, بعد میں اس کا ترجمہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے آپ یہ حدیث سنی تھی, بڑی بڑی حدیث ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع النقلۃ الی قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ, قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منه وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. وما الوهن يا رسول الله؟ قال وما الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. اب اس کا ترجمہ دیکھیے. ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے, ایک ایسا وقت آنے والا ہے, ساری دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی, پل پڑے گی, گر پڑے گی. کس طرح؟ کما تداع النقلۃ الی قصعتها, جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں. کسی کوئی آدمی بھوکا ہو اور دسترخوان کو دیکھ کر کے اس کا دیکھیے آپ انداز کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پوری دنیا ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں. یعنی اے مسلمانوں, تمہیں دنیا کے اندر مارا جائے گا. یہودی بھی تمہارے دشمن ہوں گے, عیسائی بھی تمہارے دشمن ہوں گے. ساری دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں. فقال قائل, ایک پوچھنے والا سوال کرتا ہے وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ, آئے اللہ کے نبی کیا اس دن ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ آئے اللہ کے نبی کیا اس دن ہم کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بل انتم کثیر, آئے مسلمانوں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی, تمہاری سنکھیا تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. آج دنیا کے اندر عیسائیوں کے بعد دوسرا نمبر مسلمانوں کا ہے. دنیا کا ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے. فرمایا تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی. آج دنیا کے اندر عیسائیوں کے بعد سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے. دنیا کے اندر سب سے زیادہ ممالک عیسائیوں کے بعد مسلمانوں کے پاس ہے. پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے, سب سے بڑی حکومت مسلمانوں کے پاس ہے. سب سے بڑا نوٹ کویت کا نوٹ ہے جو مسلمان کنٹری ہے. دنیا کے اندر سب سے زیادہ پیسے والے مسلمان, سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی. وسائل کی کمی نہیں ہے, معدنیات کی کمی نہیں ہے. پیٹرول مسلمانوں کے پاس, سب سے زیادہ سونا مسلمانوں کے پاس, تیل کے بھنڈار مسلمانوں کے پاس. اللہ کے نبی فرماتے تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری اوقات یہ ہوگی وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ, جس طرح سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے تم اسی جھاگ کی طرح ہوگے. تمہیں مارا جائے گا, پیٹا جائے گا, لیکن دنیا تمہارا تماشا دیکھے گی اور تم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو. مسلمانوں آج یہی تو حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. فلسطین کا منظر دیکھو, وہاں پر بچوں کو مارا جا رہا ہے, معصوم ننھے منھے بچوں کو مارا جا رہا ہے, عورتوں کو مارا جا رہا ہے.
ہاسپٹل پر بم برسائے جا رہے ہیں، لیکن آئے مسلمانوں آج تمہیں کیا ہو گیا؟ کہاں ہماری غیرت مر گئی؟ وہاں مسلمانوں کا یہ حال ہے اور ہم یہاں نان شبینہ کھا رہے ہیں۔ آئے مسلمانوں تم یہاں پر اپنی شادیوں میں لاکھوں اور کروڑوں خرچ کر رہے ہو، وہاں مسلمان ایک نوالا روٹی کے لیے ترس رہا ہے۔ یہاں تم جان کے جان پلا رہے ہو، وہاں مسلمان ایک گھونٹ کے لیے تڑپ رہا ہے۔ آئے مسلمانوں ذرا اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، اگر فلسطین کے اندر مارا جانے والا معصوم بچہ تمہارا بیٹا ہوتا تو تمہارے دل پر کیا گزرتی؟ اگر فلسطین کے اندر مارا جانے والا پورا تمہارا باپ ہوتا تو تمہارے دل پر کیا گزرتی؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر رکھا ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور ہم اس اسٹیٹ کے ذریعے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، آج ہندوستان کے لوگوں، ہم مسلمان اپنے ملک سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمیں اپنے ملک سے بہت زیادہ پیار ہے اور ہم بھی اس ملک کے ناگرک ہیں اور ہمیں بھارت سے اتنی محبت ہے، ہم اپنے ملک کے لیے، ہم اپنے وطن عزیز کے لیے اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہو جائیں گے، کیونکہ ملک سے محبت کرنا، وطن سے محبت کرنا، دیش سے محبت کرنا، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگاؤ، اگر کوئی یہ کہے کہ وندے ماترم کہو، میرے بھائیوں ہم گردن کٹانے کو تیار ہو جائیں گے لیکن سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، بھارت ماتا کی جے کا نعرہ نہیں لگائیں گے، کیونکہ گردن جھکانا صرف ایک اللہ کے لیے جائز ہے اور مسلمان کی گردن ایک رب کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتی ہے۔ آئے ملک، میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن میں تجھے خدا مانوں یہ امکان نہیں ہے۔ ہمیں محبت تو بہت زیادہ ہے، پیار بہت زیادہ ہے، لیکن ہم بندے ماترم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کے اندر تمہیں مارا جائے گا، پیٹا جائے گا اور تمہاری اوقات ایسی ہوگی جس طرح سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، اسی جھاگ کی مثال تمہاری ہوگی۔ اور وَلْيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمُحَابَّةَ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارے رعب کو اور تمہارے دبدبے کو ختم کر دے گا۔ اور وَلْيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا، کمزوری ڈال دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی یہ کمزوری کیا ہے، یہ وہن کیا ہے، کمزوری کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی یہ کمزوری کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الوہن حب الدنیا وکراہیت الموت، اے صحابہ یہ وہن دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ہے، یعنی مسلمانوں جب تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے تم بھاگو گے، اے مسلمانوں کو دنیا کے خطے خطے میں مارا جائے گا، کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے لیے تنگ کر دیا جائے گا، تمہاری پردہ برقع پوش لڑکیوں کو، خواتین کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ آج یہی دور مسلمانوں کے اوپر ہے، کوئی فلائٹ میں سفر کر رہا ہے اسے ذلت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، آج مسلمان ٹرین میں سفر کر رہا ہے اسے ذلت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، آج مسلمان گھر کی باعزت، لڑکی کی باعزت خاتون اگر برقع پہن کر روڈ پر چلتی ہے اسے ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آئے مسلمانوں آج تمہارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، آئے مسلمانوں تم مسلمان تو ہو، تم مومن نہیں ہو، تم مسلمان تو ہو، تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، تم نے اپنا نام عبداللہ رکھ دیا، عبد الرحمن رکھ دیا، تم گوشت کھانے کے مسلمان ہو، لیکن مسلمان نہ تم نے اللہ کی اطاعت کی، نہ تم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پاسداری کی، اسی لیے تجھے دنیا میں بھی مارا جا رہا ہے اور اگر تم باز نہیں آیا تجھے آخرت میں بھی مارا جائے گا۔ یہ حقیقت ہے کلکتہ کے لوگوں، آپ کو سننا، ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم مومن نہیں، وہ پتہ ہے آپ کو؟ ایک مولانا صاحب ایک آدمی سے سوال کرتے، یہ بتاؤ نماز پڑھتے ہو یا نہیں؟ کہا نماز اتنا ٹائم تھوڑی نہیں ہے کہ نماز پڑھیں۔ جی ہاں، ہمارا اور آپ کا بھی یہی حال ہے، گوشت کھانے کے مسلمان ہیں، اگر ایک دن کلکتہ کے اندر گوشت بند ہو جائے دیکھیے آپ مسلمانوں کا کیا حال ہوگا۔
اور ایک دن مسجد بند ہو جائے، کون مسجد میں آتا ہے؟ جمعے کا دن آتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں مسجد میں جگہ خالی نہیں رہتی ہے۔ آپ دلی چلے آئیں، بمبئی چلے جائیں، حیدرآباد چلے جائیں، لوگ مسجد کے باہر روڈ پر نماز پڑھتے ہیں، اتنی مسجد بھر جاتی ہے۔ لیکن جب جمعہ چلا جائے نہ جانے یہ نمازی کہاں غائب ہو جاتے ہیں، انہیں زمین کھا جاتی ہے، انہیں آسمان نکل جاتا ہے، نہ جانے یہ کون سے ملک میں انڈمان نکوبار چلے جاتے ہیں، اللہ جانے۔ اور جمعے کا دن آتا ہے یہ بیچارے جمعے کے دن مسجد میں چلے آتے ہیں۔ مسلمانوں، تم نے جتنا زیادہ دین کا مذاق اڑایا ہے، اللہ کی قسم اتنا غیر مسلموں نے بھی نہیں اڑایا۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ صرف گوشت کھانے کے مسلمان رہ گئے۔ تو مولانا صاحب سوال کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہو؟ تو وہ کہتا نہیں، اتنا ٹائم تھوڑی نہیں کہ نماز پڑھو۔ اچھا رمضان کے روزے رکھتے ہو؟ کہا نہیں، مجھ سے بھوک وغیرہ برداشت نہیں ہوتی، میں پیاسا نہیں رہ پاتا ہوں۔ کہا گوشت کھاتے ہو؟ کہا مولانا کیا بالکل ہی غیر مسلم بن جاؤں؟ کیا بالکل ہی غیر مسلم؟ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ تو میرے بھائیو، اپنے عمل کی اصلاح کرو، ہمارے عمل غارت ہو، ہمارے عمل برباد۔ عمل کے معاملے مسلمان سب سے پوچھیں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے مسلمانوں کے اعمال کیسے ہونے چاہیے، آج مسلمانوں تمہارے اعمال ویسے ہونے چاہیے جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اگر تمہارے اعمال ویسے تو مسلمان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور آئے مسلمانوں، اگر تمہارے اندر اعمال کا جذبہ نہیں ہے اور عملی میدان میں تم آگے نہیں ہو تو تم مسلمان تو ہو لیکن تم مومن نہیں ہو۔ سورہ کہف اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، وہ دو کام کر لے۔ پہلا کام فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کر لے، عمل صالح کر لے۔ یہ نیک عمل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نیک عمل وہ ہے جس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر ہو، اور جس عمل پر نبی کی سنت کی مہر نہیں ہے وہ عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ عمل کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن اسلام کی نظر میں اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عمل وہی چلے گا جس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر ہو۔ ہمارے ملک کے اندر روپے چلتے ہیں اور یہاں کے روپے کے اوپر گورنر کے سائن ہوتے ہیں، ریزرو بینک کے گورنر کے سگنیچر ہوتے ہیں۔ آپ ایسا کریں 500 کا نوٹ لے آئیں، کاغذ بھی بہت اچھا ہو، کلر بھی اچھا ہو، ساری چیزیں ہو، لیکن اگر اس پر ریزرو بینک کے گورنر کے سائن نہ ہو تو مسلمانوں بتاؤ وہ عمل چلے، وہ نوٹ چلے گا؟ آپ کہیں گے نہیں، بالکل یہی مثال عمل کی ہے۔ جس عمل پر نبی کی مہر نہ ہو وہ عمل نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عمل ایسے کرو جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ایک صحابی ہے، نام ہے ان کا حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابی کہتے ہیں ہم مدینہ تشریف لائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے ہم نبی کے پاس تشریف لائے تاکہ دین سیکھ لیں۔ صحابی کہتے ہیں فَأَقَمْنَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً، اور ہم 20 روز مدینے کے اندر گئے، ہم نے اللہ کے رسول سے دین سیکھا، دین کی تعلیم حاصل کی، اور 20 دن کے بعد ہمیں اپنے بیوی بچوں کی یاد آئی۔ صحابی کہتے ہیں ہمارے چہرے مرجھا گئے اور اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ ہمیں اپنے گھروں کی یاد آئی۔ اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے ہیں جو دین سیکھنے کے لیے مدینہ آئے، آج میرے صحابہ تم 20 روز میرے پاس رک چکے ہو، اب ایسا کرو تم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ،
تمہاری بھی بیوی بچے ہیں، انہیں تمہاری یاد آ رہی ہوگی، تمہاری ضرورت ہوگی، ایسا کرو اب تم اپنے گاؤں لوٹ جاؤ، اپنی بستی چلے جاؤ، اپنے ملک چلے جاؤ، اپنے شہر چلے جاؤ، اور ایک کام کرنا، جو دین تم نے مجھ سے یہاں پر سیکھا ہے اس دین کو پھیلاتے رہنا، اس دین کی دعوت دیتے رہنا، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز قائم کرنا، جو تم میں علم اور عمر کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑا ہو اسے اپنا امام بنا لینا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اور اس طریقے سے نماز پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ معلوم یہ چلا نماز ویسے پڑھنا ہے جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، عمل ویسے کرنا ہے جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور جو عمل جو نماز نبی سے ثابت نہ ہو میرے بھائی اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے ہیں سینے پر نیت باندھو، ہم آپ سے یہ بھی نہیں کہتے ناف کے نیچے نیت باندھو، ہم آپ سے یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ رفع دین کرو یا نہ کرو، ہم آپ سے بس اتنا کہتے ہیں جس نبی پر ایمان تم